السلام علیکم۔ آج ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ لوگ کے لیے۔ تو مفتی سلمان اجری صاحب کا ویڈیو ہے، دیکھیے، بہت بڑھیا لگے گا آپ لوگ کو۔ دیکھ کے بتائیے کیسا لگا آپ لوگ کو ویڈیو۔ یہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے یہ کہ مرنے کا بعد کیا ہوگا، مفتی سلمان اجری صاحب کی بیان ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہو، سنیے۔ اچھا لگا ویڈیو اگر میرا تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرا چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اب اسے دفن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ قبر کی تختیاں بند کرنے کے بعد کا ماحول تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اوپر مٹی ڈال کر رشتہ دار چلے جائے، اس کے بعد کا ماحول، اس کے بعد کا نظارہ ہم نے کہاں دیکھا؟ پیٹ کا پانی ناک سے باہر آنے لگتا۔ ہماری میتوں کا یہ حال ہے۔ اے میرے عزیزو، ہمارا جسم بہت ہی کمزور ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس جسم کا مالک بنایا ہے، اس جسم کو میں نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں پر جب ہم کو جانے کا اتفاق ہوا کہ فلاں کا آج انتقال ہوا ہے، ہم جاتے ہیں تعزیت کے لیے، دیکھا جس جسم کو وہ بہت بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، ایسے نوجوان بھی۔ مجھے یہ باتیں بولنے کا اس لیے آج موقع ملا کہ چند روز قبل یا چند دنوں پہلے ایک علاقے میں جانا ہوا تھا۔ 2 نوجوان پانی میں ڈوب کر مر چکے تھے، ان کی لاشیں گھر لائی گئی تھی۔ صبح ڈوبے، دوپہر میں مل گئے، صرف 6 گھنٹے کی بات تھی۔ گھر میں لایا گیا اور پھر باڈی رکھی گئی۔ اللہ اکبر، گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی، اتنی سخت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اور ان نوجوانوں کو ہم جانتے تھے جن کے چہکنے کے انداز کیا تھے، جن کے لوگوں میں چلنے پھرنے کے انداز کیا تھے، اور ان کے پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کے انداز کیا تھے۔ وہ اپنے زمانے کے بہت ہی خوبصورت لوگ سمجھے جاتے، اور اپنے جسم پر جنہوں نے بہت پیسے خرچے کیے اپنے جسم کو بنانے کے لیے، اور آج وہ بے جان لاشیں گھروں میں پڑے تھے تو ناک بند کر کے لوگ دیکھ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ پانی میں ڈوب کر مر گئے اور لا کر لاشیں رکھی گئی۔ یہی جسم کا ہمارا حاصل ہے۔ ہمارے جسم کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے والدین جو ہماری پیشانی پر پسینہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھی موت کے بعد اپنے گود میں نہیں رکھ سکتے، واپس بھیج دیتے، لے جاؤ۔ اب اسے دفن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کرنٹ کی پیٹی میں برف میں رکھ کر کے بھی زیادہ دن ہم گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے جسم کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے، ہماری زندگی کا فائنل اینڈنگ یہی ہے کہ یہ جسم اتنی ہی دیر کا ہے کہ اگر مولا نے صرف ہماری رگ کو روک دیا تو پھر سڑن شروع ہوتی ہے، بدبو شروع ہوتی ہے۔ ہماری ناک میں، ہمارے کانوں میں روئی اس لیے ٹھونس دی جاتی ہے کہ پیٹ کا پانی ناک سے باہر آنے لگتا ہے۔ یا اللہ، اتنے دن دنیا میں سوتے رہے، کبھی ہمارے پیٹ میں سے پانی باہر نہیں آیا۔ یہاں چند گھنٹے ہوئے کہ جان گئی، ہماری ناک سے اندر کا پانی باہر آنے لگا۔ کانوں میں روئی ڈال کر کے رکھو میتوں کو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ کی سڑن کانوں سے بھی نکل سکتی ہے، ناک سے نکلتے ہوئے تو دیکھا ہے، منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی لیے کہا گیا جلدی اسے قبرستان کے حوالے کرو کہ اور زیادہ شرمندہ نہ ہونے پائے، اور زیادہ یہ موتا رسوا ہونے نہ پائے۔ ہمارے سب کے جسموں کا خلاصہ یہی ہے، ہمارے سب کے جسموں کا حاصل یہی ہے، اور اس کے باوجود ہم شہوتوں کو اس قدر عزیز رکھتے ہیں، اس قدر ہم لذتیں حاصل کرنے میں ہیں۔ اس جسم کو دنیا والوں نے تو دیکھا، بڑے آہستہ سے غسل دو، اس لیے کہ میت کو زیادہ ہلاؤ گے ڈلاؤ گے تو پھر اور کچھ گندگیاں ہونے کے چانسز ہیں۔ آج میں کھل کر کے بول رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میتوں کا احترام کرتے ہوئے ہم جو مسئلے بتاتے ہیں کہ غسل بڑے آرام سے دینا چاہیے، میت کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک تصویر کا رخ ہے۔ دوسرا معاملہ اصل یہ ہے کہ اس کی گندگی بھی نکل سکتی ہے۔ ہم یہ عزت و احترام میں نہیں بات کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ تکلیف ہوگی اس لیے آرام سے کرو۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہلانے جلانے سے اور بہت کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری میتوں کا یہ حال ہے، اور ہم ابھی قبرستان گئے نہیں تب ہمارے جسموں کا یہ حال کہ 12 گھنٹے سے زیادہ ہمارے لاشوں کو گھر والے رکھتے نہیں، اور اس کے بعد
تم نے کبھی آج تک قبر کی تختیاں بند کرنے کے بعد کا ماحول تو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اوپر مٹی ڈال کر رشتہ دار چلے جائے، اس کے بعد کا ماحول، اس کے بعد کا نظارہ ہم نے کہاں دیکھا؟ یہ تو لاشیں گھروں میں دکھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں تب کی حالت ہے، بند کیے جانے کے بعد سب سے پہلے اس کی ناک سڑن شروع کرتی ہے اور اس کی زبان پھر گلنے لگتی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو میت کی تکلیف دہ چیز ہے اس کی شرمگاہ کا سڑنا اور گلنا، جس کی لذتوں کے لیے اس نے دنیا کو کیا کیا کر دیا، اپنے پیسے پانی کی طرح بہایا، اور یہ زبان اور یہ شرمگاہ قبر میں سب سے زیادہ بدبو پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہولناکی قبر میں پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ تو حقیقی بات ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق قبروں کو کھولنے سے منع کیا ہے، یہ صرف ہماری عزتوں کی حفاظت کے لیے، ورنہ اگر رشتہ داروں کو کہہ دیا جاتا کہ 3 دن کے بعد کھول کر کے دیکھ لیا جائے تو شاید ہمارا اس زمین پر جینا دشوار ہو جاتا، ہمارا جینا مشکل ہو جاتا۔ یہ تو رب تعالیٰ نے ہمارے رازوں کو زمین کے حوالے کر دیا ہے، اور تختیوں کے اندر کے حالات وہ میت ہی جانے، مردہ ہی جانے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کا خلاصہ دنیا میں یہ ہے کہ رشتہ دار زیادہ دیر نہیں رکھتے، اور قبر کا حال یہ ہے کہ 2 دن نہیں گزرے ہوتے کہ زمین کے سارے کیڑے مکوڑے اس کے جسم سے لگ جائیں، اور ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ گوشت مولا نے زمین کی مخلوق کی غذا بنا دیا، اور دعوت عام دی جاتی ہے قبر میں کیڑوں کو کہ آؤ تمہاری نئی غذا آ گئی، اس کے جسم کو نوچ لو۔ نہ ہمارا ہاتھ اٹھ سکے اس دن، نہ ہماری زبان اٹھ سکے، ہم اپنے اوپر ہونے والی تمام چیزوں کو روک بھی نہیں سکیں گے۔ تو پھر ایسے حاصل زندگی کا جینے کا معنی کیا ہے، جس کی اینڈنگ اتنی خطرناک ہو؟ اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں جو چیزیں بتائیں، اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سکون نہیں ملے گا، نبی کی طرح زندگی گزارنے پر دنیا نہیں ملے گی، یہاں ساری لذتیں نہیں ملیں گی، ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں خیال آئے، لیکن اللہ کا رسول تمہاری آخرت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے وفات کے بعد کی چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، پھر تمہارے لاشیں بھی بڑی عزت سے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد قبر میں جانے کا حال تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک میت ایسی آتی ہے کہ اس کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوتا ہے، اور قبرستان کے سارے مردے اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس نئے آنے والے مردے کو ہمارا پڑوسی بنا دے، اس لیے کہ اس کے آنے سے آج تیری رحمتوں کے جو دروازے کھلیں گے ہم بھی اس بارش میں نہا لیں گے۔ یہ مردے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک جنازہ ایسا بھی اٹھتا ہے محلے سے کہ اہل قبور، قبرستان والے پناہ مانگنے لگتے ہیں کہ اے رب اس جنازے کے قبرستان کے دروازے میں آنے سے پہلے اسے ہلاک کر دے، کہیں گرا دے کہ آج وہ آئے گا اور اس پر تیرے عذاب کے جو دروازے کھلیں گے اس سے پورے اہل قبور بے چین ہو جائیں گے، اور نئے نئے عذابات اسے دیکھتے ہی قبرستان والے پریشان ہوں گے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مقدس ہستیوں کے متعلق فرمایا تھا ان کا جینا بھی زندگی ہے اور مرنا بھی زندگی ہے، ایسے باشعار اور باصفا اولیاء کاملین ہیں۔ دیکھو آج ہمارا ایک عقیدہ ہے، اولیاء کاملین ہوں، صحابہ و تابعین ہوں، شہداء کرام ہوں، آج بھی ان کی قبریں کھولی گئیں تو وہ اسی طرح صحیح و سلامت موجود تھے۔ 1-2 نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ بغداد مقدس میں دریائے دجلہ کے کنارے 2 صحابہ آرام فرما تھے، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے ساتھیوں میں، صحابہ میں سے ہیں۔ سن 1935 کی بات کر رہا ہوں، زیادہ دور نہیں، ابھی پچھلی سینچری جو گزری ہے، 1935 میں اس دریائے دجلہ کے کنارے آرام فرما دونوں صحابہ
کئی مشائخ علماء اور مفتیان کرام کے خوابوں میں تشریف لانے لگے اور انہوں نے کہا کہ دریا کا پانی ہماری قبروں میں آ رہا ہے اور ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ سارے علماء نے اتفاق کے ساتھ، پھر حج کا موسم تھا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، اس زمانے میں قبروں کو کھودا گیا۔ اللہ اللہ، وہاں کے اخبار کے تراشے آج بھی میں نے بغداد میں دیکھے ہیں۔ وہاں اخبار میں جو اس وقت چھپا تھا، ان دونوں صحابہ کو جب نکالا گیا، موجود مشائخ کہتے ہیں ان کی پیشانی پر ہم نے ہاتھ رکھی تو خون ایسے سرک جاتا تھا جیسے زندوں کا سرکتا ہے، وہ ایسے ہی تر و تازہ۔ 1400 سال گزرے اور ان کو اٹھایا گیا تو دریائے دجلہ کے کنارے خوشبوؤں سے پورا ماحول مہک اٹھا اور جنازے وہاں سے لے جائے گئے اور لاکھوں کا مجمع جمع تھا۔ اور مدائن جو بغداد سے تقریباً 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں لے جا کر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ یہ صحابہ ایسے بے شمار ہم نے دیکھے ہیں جن کا دنیا میں رہنا بھی لوگوں کے لیے خیر و برکت تھا، اور قبر میں جانے کے بعد بھی مولا نے ان کے جسموں کو چونٹیاں، مکھیاں یا کوئی بھی چیز چھونے بھی نہیں دیا۔ ان کے جسموں کی جب مولا نے یہاں حفاظت کی تو ہمیں یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ عزت سے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں نہ وہ زندگی گزاری جائے کہ ہم اپنی شہوتوں کے پجاری ہو کر، پرستار ہو کر، ساری لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کا داؤ لگا دیا۔ عزتوں کی ہم نے کیا کیا بکھیاں ادھیڑ دی، اور اس کے بعد ہماری حالت آج ایسی کہ لوگ ہمیں سلام کرنے سے کترائیں۔ اللہ اکبر، چند دنوں قبل ہم جس جنازے کو ابھی کندھا دے کر کے آ رہے ہیں، تاج الاسلام والمسلمین حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، وارث علوم اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک سچا جانشین جو اس دنیا سے ابھی رخصت ہوا، اور ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا، لاکھوں پروانے بنا کر کے ایک شمع گئی ہے، اور ایسے کہ ہزاروں کو توبہ کرنے پر آپ نے ایسا اپنی زندگی کا ماحول بنایا تھا کہ لوگ چہرہ دیکھ کر توبہ کر لیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کی تفصیلات آپ نے سن لی، مگر فقیر ان کے جنازے میں حاضر رہا۔ جمعہ کے دن شام میں 7-7:30 بجے کے قریب آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ جمعہ کے دن شام 7:30 بجے کے قریب، اس کے بعد سے لے کر سنیچر کا دن گزرا، پھر پورا دن، پھر سنیچر جمعہ کی رات، سنیچر کی رات، سنیچر کا دن اور اتوار کا دن، تقریباً 40 گھنٹے اس مقدس لاشے کو گھر میں رکھا گیا۔ اس جسم میں کوئی ٹس سے مس چیز نہیں ہوئی۔ یہ الحمدللہ ہم نے دیکھا، چہرہ ویسے ہی جلال اور جمال کا سنگم نظر آ رہا تھا، اور لوگ بے تحاشا اس چہرے کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ 40 گھنٹے کے بعد جس وقت جنازہ اٹھایا گیا تو جسم ایسے ہی ہل رہا تھا جیسے زندوں کا ہلتا ہے، یعنی مرنے کے بعد تو بدن کڑک ہو جاتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے، کسی کا جسم مردے کا ہلتا نہیں، لیکن جس وقت جنازے کو ہم اٹھائے تھے تو پورا جسم ان کا جس طرح ملائم تھا، ہاتھ کی چمڑیاں، پیٹ کی چمڑیاں تھوڑے سے گاڑی کے دھڑکے سے ویسی ہی ہل رہی تھی جیسے کوئی زندہ سویا ہوا اور ہل رہا ہو۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو اشرف المخلوقات کے اس مصداق بنایا جس کے متعلق میرے مولا نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت پہنایا ہے۔ یقیناً وہ زندگی میں تاج کرامت پہنے رہے، اور جس وقت جا رہے تھے اس وقت بھی تاج کرامت لے کر کے گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ زندہ تھے تو کرامت کا تاج، موت کے بعد بھی کرامت کا تاج، اور جب تک آج ان کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں نام بھی تاج الاسلام اور تاج الشریعہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی زندگی کو ختم نہیں فرماتا۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، صدیاں بیت جاتی ہیں، لیکن ان کے نام قیامت تک باقی رہ جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ہماری زندگی کا راز ہے۔ اگر ہم نے ان کی زندگی پاک سے ذرا برابر بھی گردش کی، منہ موڑا، تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو میں نے ابھی کہا، سڑا دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، عزتیں مار دی جائیں گی، لٹ جاؤ گے، اور پھر قبر و حشر کا حال کیا ہونا ہے یہ اللہ جانے۔ کامیابی کا راز علامہ اقبال نے ہمیں سچی بات کے طور پر یوں کہا تھا
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, ऐ नौजवानों उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तुम शाहीन हो बसेरा करो पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लाह हमें पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाए, हया की जिंदगी अता फरमाए, हम सबको गलाजतों और रजालतों से महफूज फरमाए। मौला हमारी जुबानों और शर्मगाहों की हिफाजत नसीब फरमाए। कदीर जब्बार खुदा हम सबको बुरे माहौल और बुरी आफतों से महफूज फरमा। इस पूरे मुआशरे को मौला जिस तरह तूने हम सब की पेशानियों को अपनी बारगाह में झुकने के लिए कबूल किया, कदीर जब्बार खुदा हमारे जिस्मों को दूसरी लज्जतों से ना आशना कर दे। ऐ करीम खुदा हम सबको जन्नत